لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اس بات کی پرواہ نہیں رہے گی کہ آیا کوئی مال حلال کمایا ہے یا حرام۔ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی اور یہ میرے پیارے عزیز مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا مال کی زیادہ طلب نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کے منہ کو پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کا معنی و مفہوم ہر شخص بآسانی یوں ہی اپنے فہم و ادراک سے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی، اے لوگو، تمہیں مال کی زیادہ طلب نے میری یاد سے اور دین صراط مستقیم پر چلنے سے بالکل غافل کر دیا۔ لیکن یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا جو 100% قرآن پاک اور دین اسلام پر عمل پیرا تھے۔ اس وقت ہم لوگوں کا حال اور ہم لوگوں کا نظریہ اور دین سے دوری، اب تو ہر مسلمان کی حالت اور اس کا نظریہ دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دین کا غلبہ یا ایمان کی چاشنی اس کے اندر بالکل ہے ہی نہیں، اور قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت کے معاملات سے ہم لوگ بالکل واقف نہیں ہیں، اور قیامت کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ہزاروں برس دور، بالکل پتہ نہیں کب آئے گی، ہم نسلاً بعد نسلین جب سب گزر جائیں گے، جب جا کر کے قیامت کا وقت قریب آئے گا۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ ساری نشانیاں دن بدن پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور قیامت آنے کے لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، تب ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی روح نکل جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے، انہی کافروں پر قیامت آئے گی۔ یہ چند نشانیاں اس طریقے کی ظاہر ہوں گی۔ اس کے بعد جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزر جائے گی، جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، تمام مسلمان مر جائیں گے، تو اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا جس میں کسی کے اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا اور دنیا میں کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ چاروں طرف کفر کا بول والا، کفر ہی کفر، اور اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اس کو یاد کرنے والا نہ ہوگا اپنی، اور حال یہ ہوگا کہ ہر انسان اپنے اپنے کام میں مشغول ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیپتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے کہ یکایک اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پہلے اس کی آواز ہلکی ہوگی اور بعد میں دھیرے دھیرے بہت کڑی ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اللہ وحدہ لا شریکی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس وحدہ حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، فرشتے، انسان، جن، حیوانات سب موجود ہو جائیں گے۔ لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے، ان کے اعمال نامے ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور حشر کے میدان میں لائے جائیں گے، یہاں تک کہ حساب و جزا اور بدلے کا انتظار شروع ہو جائے گا۔ ہر انسان بدلے کے انتظار میں کھڑا ہوگا۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج نہایت تیزی سے سر کے بہت قریب چمک رہا ہوگا، اور گرمی کی سختی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر
کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کے منہ سے باہر نکل آئیں گی اور پسینہ بہت آئے گا، کسی کے ٹخنے تک اور کسی کے گھٹنے تک، کسی کے گلے تک اور کسی کے منہ تک۔ جس کا جیسا عمل ہوگا ویسی ہی اس کو تکلیف دی جائے گی، ویسی ہی اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ پھر پسینہ بھی نہایت بدبودار ہوگا، اسی حالت میں بہت دیر ہو جائے گی۔ 50,000 برس کا تو ایک ہی دن ہوگا اور اسی حالت میں آدھا گزر جائے گا۔ لوگ اپنا سفارشی تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے اور جلد فیصلہ ہو۔ سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جائیں گے اور وہ فرمائیں گے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جاؤ۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیج دیں گے۔ حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے پاس جانے کو کہیں گے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عیسیٰ کے پاس بھیج دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا و مولا رحمت عالم سردار انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیج دیں گے۔ جب لوگ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فریاد کریں گے اور شفاعت کی درخواست لائیں گے، شفاعت کے لیے گزارش کریں گے، تو حضور فرمائیں گے کہ میں انا لہا، میں اسی کام کے لیے ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرمائے گا، اے میرے حبیب سر اٹھاؤ اور کہو، جو کہو گے سنا جائے گا، مانگو، جو مانگو گے وہ پاؤ گے، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ اب حساب شروع ہوگا، میزان عمل میں اعمال تولے جائیں گے، اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا، نہ کوئی یار ہوگا، نہ مددگار، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے۔ اعمال پوچھے جا رہے ہیں، زندگی بھر کا سب کیا ہوا سامنے ہے، نہ گناہ سے انکار کر سکتا ہے اور نہ کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہیں۔ اس بے کسی کے وقت میں دستگیر اور مددگار اور سینے سے لگانے والے، غموں کو دور کرنے والے، پریشانیاں سننے والے اور بے کساں اگر کوئی ہوگا تو وہ ہمارے حضور پر نور محبوب خدا محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہم سب کے کام آئیں گے اور اپنے ماننے والوں کو اپنی شفاعت سے جہنم سے بھی آزاد کرا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایسے پیارے اور اتنے محبوب کریم رؤوف الرحیم حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لاکھوں مرتبہ، کروڑوں مرتبہ درود اور سلام نازل فرمائے اور ہم سب کو کسی محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے اور قیامت کی ہولناکیوں سے ہر مسلمان کے دل کو اور ہر مسلمان کو محفوظ و ممنون فرمائے۔